السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 20 جنوری ہے سن 2022 اور جمعرات۔ سیاسی گرما گرمی ہے بڑی زبردست، حکومتی بینچز میں بھی اور یہاں پر اپوزیشن کے بیچ میں بھی تھوڑا سا ذرا ایکلپس ہو گیا خبروں پر، کیونکہ لاہور میں جو واقعہ ہوا، جو انارکلی کے قریب دھماکہ ہوا، لمحہ فکریہ ہے یہ بہت، اس لیے کہ یہ کنٹرول ڈیوائس سے یہ دھماکہ ہوا، 3 ہلاکتیں اس میں ہو چکی ہیں۔ اور جو ابھی تک ایویڈنس سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ایک تھیلا رکھا گیا دکان کے باہر اور وہاں پر اس کے اندر ٹائم ڈیوائس تھی جو یہ دھماکہ ہوا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ویلی میں اس وقت صورتحال گرم ہے، اور جب بھی وہاں پر کوئی صورتحال گرم ہوتی ہے تو انڈیا اس کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان میں اس طرح کے واقعات کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کیونکہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ پاکستان اب مذاکرات نہیں کر رہا اور ان کے خلاف ایک ایکشن ہے، اور ابھی ان کا ایک جو ترجمان تھا سابق وہ مارا بھی گیا، تو اس حوالے سے یہ کوئی ایکٹیویٹی ہو، کسی نے ابھی تک اس کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن بہرحال ایک خوف و ہراس کی جو فضا ہے وہ ضرور اس سے پھیلی ہے۔ بہت عرصے کے بعد یہ سب کچھ ہوا، اور یہ الارمنگ اس لیے ہے کہ شیخ رشید صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پرسوں یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد میں ایک ناکے پر جو پولیس والے شہید ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ڈکیتی کی واردات نہیں تھی، یہ پولیس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جو برسٹ مارے انہوں نے وہ بالکل ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا، جس کے تحت وہ جو ہے کانسٹیبل منور کی شہادت ہوئی، اور اس میں شیخ رشید صاحب بھی گئے تھے نماز جنازہ کے لیے۔ اگرچہ وہ جن لوگوں نے برسٹ مارے تھے ان کو فالو کر کے سی سی ٹی وی کی مدد سے بارہ کہو کے علاقے میں جا کے، اور کچھ دوسرا ایک علاقہ تھا، ان دونوں دہشت گردوں کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، مقابلہ ہوا اور وہ مارے گئے۔ لیکن بہرحال یہ جو ساری صورتحال نظر آ رہی ہے یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور پھر یہ کہنا پنجاب حکومت کا کہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، تو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوبارہ اگر کچھ بھی لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی غیر معمولی حرکت دیکھیں، کوئی غیر معمولی لوگوں کا آنا جانا دیکھیں، فوری طور پر لا انفورسمنٹ کو اس کی رپورٹ کریں، کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ پھر وہ جو دشمن جس کو پاکستان کی فوج نے، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بڑی محنت سے جس کا بھرکس نکالا، وہ شاید پھر دوبارہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیاست بھی ہمارے ہاں گرم ہے، اور ہم لوگ جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب مسائل ہیں۔ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ایڈوائزر ہیں احتساب کے شہزاد اکبر صاحب، شاید ان کے جانے کے دن آ گئے ہیں۔ رپورٹس یہ ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے 2 ملاقاتیں کی پچھلے 1-2 دنوں میں شہزاد اکبر سے، اور خاصی ان کی کلاس لی، ان سے کہا کہ یہ جو احتساب کا پروسیس ہے اس کے نتائج ویسے نہیں آئے جیسے مجھے توقع تھی، جیسے مجھ سے وعدہ کیا گیا، اور وہ جو بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جن میں یہ شواہد موجود ہیں کہ اربوں روپے کمائے گئے، مثلا جیسے یہ پاپڑ والے کا کیس ہے، یہ جو اکاؤنٹس کا کیس ہے جس میں غریب لوگوں کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسوں کی ٹیٹیاں لگائی گئیں، ان میں کیسے ابھی تک سزائیں نہیں ہوئیں۔ بہت وہ ناخوش تھے، اور یہ جو حکومتی حلقے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کے جانے کے دن آ گئے ہیں۔ وزیراعظم صاحب نے کوئی 3-4 لوگوں کے انٹرویوز بھی کیے ہیں، اور اس میں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت نام بھی آ رہے ہیں، اس میں اظہر صدیق صاحب کا بھی نام ہے، شاہ خاور کا بھی نام ہے، اس کے علاوہ حسین اصغر کا بھی نام ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے وہاں سے۔ شہزاد اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ کوئی رہے نہ رہے احتساب کا پروسیس جاری رہے گا، اور اس پہ کوئی کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو ایسا ایک سین بن رہا ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ری شفلنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ اگر ہم اپوزیشن کی طرف دیکھیں تو وہاں پر اب ادھر بھی ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے۔ اپوزیشن کو یہ فیئر لگ گیا ہے کہ شاید حکومت کوئی ایمرجنسی لگانے کی بات کر رہی ہے۔ اس میں احسن اقبال صاحب جو سیکریٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو بات کی گئی ہے ایمرجنسی کی، یہ بیسیکلی اندرا گاندھی کی طرز پر ایمرجنسی لگانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر جب وہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اندرا گاندھی کو 70s میں جب ڈسکوالیفائی کیا تھا تو یہ سارا معاملہ گرم کر دیا تھا انہوں نے اور ایمرجنسی لگا دی، تو یہاں پہ بھی فورن فنڈنگ کیس بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اعتماد اس کا ختم ہو گیا،
اور یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں، الائز جو ہیں وہ جا کے نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کی طرز پر یہاں جو معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بیسیکلی غلط نہیں ہے، اور حکومت خود اس بات کو پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا جناب فواد چودھری صاحب پر کہ انہوں نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن ایک بات جو ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہی ہے کہ حکومت اس مرحلے پر کچھ سخت اقدامات کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ شہزاد اکبر صاحب کی تبدیلی جیسے میں نے کہا، دوسرا جو عثمان بزدار صاحب نے مری میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو تحقیقاتی کمیٹی کی جو رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے سامنے رکھتے ہوئے 15 سے زائد جو آفیسرز ہیں ان کو انہوں نے چلتا کیا، جو بیسیکلی اس بات کا ثبوت ہے کہ بالکل وہ کسی دباؤ میں نہیں آ رہے، اور ان میں کئی بڑے چہیتے افسران بھی تھے۔ اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے ایک جو خوفناک چیز پتہ چلی ہے کہ جو حکومت کی جا رہی ہے یہ واٹس ایپ پر کی جا رہی ہے، یعنی واٹس ایپ کے گروپس ہیں جس میں آرڈرز ایمرجنسی میں ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، آفیسرز پاس کر رہے ہیں۔ اب اگر کہیں پر انٹرنیٹ بند ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت ہی بند ہو گئی، وہ حکومت ہی کولیپس ہو گئی۔ مری میں ایس او پیز موجود تھے، کتابوں میں موجود تھے، پیپرز پر لکھے ہوئے تھے، عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا تھا، کوئی کنٹرول روم نہیں تھا، مشینری جہاں پر ہونی چاہیے تھی وہ مشینری وہاں پر نہیں تھی، اور جن لوگوں نے اس مشینری کو چلانا تھا وہ لوگ نہیں تھے۔ تو ایسے اچھا اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، مری میں جو کچھ ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی جو دوسرے اضلاع ہیں وہاں پر بھی اسی طرح یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی، تو یہ ایک بڑی خوفناک سچویشن ہے۔ اور اگر حکومت اگر اس کا دوسرے جو اضلاع میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر اس کے لیے کچھ اقدامات نہیں کرتی تو یہ جو ڈیزاسٹرز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں، کہیں پر بھی ہو سکتی ہیں۔ اور ایک جو دوسرا جو ایک بڑا مسئلہ اب پی ٹی آئی کے لیے ہوگا، آگے الیکشن آ رہے ہیں اور انہی آفیسرز کے ذریعے انہوں نے الیکشن کو جیتنا ہے بیوروکریسی کے استعمال سے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے، اگر آپ ان کو پورا کرنے کے لیے بیوروکریسی میں اگاڑ پچھاڑ کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ یہ سرکاری مشینری انتخابات میں آپ کی مدد نہیں کر سکے گی، اور اگر مدد نہیں ہوگی تو یہاں پرسیپشن یہ ہے پنجاب میں اور دوسرے بہت سارے علاقوں میں کہ پھر شاید عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ بلدیاتی الیکشن بھی نہ جیت سکے، اور عام جو انتخابات ہیں ان میں بھی کوئی بہتر وہ کارکردگی نہیں دکھا سکے گی۔ دوستو مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میری ایک یہ درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، اس لیے کہ پھر جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک پہنچ جائے گی اس کا نوٹیفیکیشن۔ تو ویڈیو کو اگر پسند کیا ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔